الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین جو مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے۔ غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے۔ جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے۔ مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا،
نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا۔ گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، شہادت دے رہا ہے پتہ پتہ تیری عظمت پر۔ نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا۔ نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی۔ الہی بادائے توحید سے سرشار فرما دے، الہی بادائے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے۔ الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، امین دین حق پابند شرع مصطفیٰ کر دے۔ محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی۔ مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں۔ میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میں۔ میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے، بار صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے۔ ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو۔ خدا بندہ مجھے دنیا عقبہ کی بھلائی دے، قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے۔ میری ہر بات ہو پوری ترازوئے صداقت پر، مجھے دے استقامت اے خدا راہ ہدایت پر۔ مجھے ہر حال میں مطلوب ہو تیری رضا یا رب، مجھے ہر حال میں مطلوب ہو تیری رضا یا رب، مجھے نفس اور شیطان کی شرارت سے بچا یا رب۔ الہی بادائے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے۔ حضرات محترم،
یہ جو بزرگ بھی بول رہے ہیں یا تو چپ ہو کر بیٹھ جائیں تو یا پھر باہر بڑا جو پلاٹ ہے اس میں چلے جائیں، جس کے ساتھ بات کرنی ہو کریں۔ یہاں جو بیان ہوتا ہے اس میں گڑبڑ پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعے میں مختصر سا بیان رمضان المبارک کی اہمیت اور سلسلے میں ہمارے مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آج کے اس جمعہ المبارک کے بارے میں کہ انشاءاللہ دین کا اصلی مسئلہ شروع کیا جائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اصلی مسئلہ یہ ہے تو باقی نقلی مسئلے ہیں۔ میں ذہن کو صاف کر دوں، سارے مسائل اصلی ہیں، لیکن سب مسائل کی بنیاد یہ مسئلہ ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں۔ آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، اس زمین اور آسمان کو اللہ نے اسی مسئلے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام صرف اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بھیجے، اور پھر انہوں نے ساری زندگی اس میں لگا دی اور بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ سینکڑوں صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ بہت کچھ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی میں کیا کیا مصائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائے، آپ پر ایمان لانے والوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ صحن کعبہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اوجڑیاں ڈالی گئیں، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ جن کی تفصیل شاید کسی دوسرے موقع پر عرض کروں گا، کسی کو آگ میں جلایا گیا، گرم ریت پر لٹا کر وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھے گئے، ہل نہ سکیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرنے لگے، کیفیت دیکھی۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کی استعداد، قوت، تعداد اتنی نہ تھی کہ اپنے ہاتھ بڑھا کر حضرت بلال کو یا اس طرح کے مظلومین کو اس ظلم سے چھٹکارا دے سکتے، تو مشرکین اس تکلیف میں مبتلا کر کے ان سے کچھ کہلوانا چاہتے تھے کہ یہ کہہ دیں کہ محمد بھی ٹھیک نہیں، ان کا دین بھی ٹھیک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، حاجت روا مشکل کشا کوئی اور نہیں۔ کہلوانا چاہتے تھے حضرت بلال کی زبان سے، تو حضرت بلال یہی فرماتے تھے، احد احد، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرتے تو
اتنا جملہ فرماتا نام ینجی کا حد، صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہی جس کو پکار رہے وہ تمہیں نجات دے گا۔ اللہ اکبر، اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جاتے ہیں، عالم بالا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آہٹ محسوس فرماتے ہیں۔ وہ کالے رنگ کا حبشی، وہ حسین و جمیل خاندان کا آدمی نہیں تھا، رنگت کالی حبشی خاندان کا آدمی کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے سے کہیں کہیں پہنچ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عالم بالا میں جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے چلنے کی آہٹیں محسوس ہو رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے، اس مسئلے کے لیے کیا کیا قربانیاں مسلمانوں نے نہیں دیں۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دین کی اساس یعنی بنیاد، یہی بنیاد ہے۔ اسی کے لیے خدا نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے اور انہوں نے اسی مسئلے کو بیان فرمایا اور اسی کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کی تلاوت میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ صبح کا وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت آپ کاروبار نہیں کرتے، اس وقت سفر کے لیے بھی نہیں نکلتے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے رحمت کے ساتھ آپ کو توفیق دے کہ آپ تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور تہجد کے بعد فوراً قرآن کریم کی تلاوت جس قدر بھی کر سکتے ہیں۔ ترجمے سمیت پڑھیں تو زہی قسمت، جس عالم کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے یا کم از کم کسی صاحب علم سے پوچھ لیں کہ کون سا ترجمہ ساتھ پڑھیں۔ بطور تحدیث نعمت میں ہی کہتا ہوں، اللہ پاک تو مجھے توفیق دیتے ہیں چونکہ میں نے ایک وقت گزارا ہے اساتذہ کے پاس، ترجمہ پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ میری اہلیہ کچھ بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ میں نے قرآن کریم ان کو دیا، جب بھی آپ کا علم ہے کہ میں نے قرآن کریم چھاپا بھی ہے، چھپوایا بھی ہے۔ یہ خدا کا ایسا انعام ہے مجھ پر کہ میں اگر یہ کہوں کہ پورے پاکستان میں کسی پر نہیں ہے، کسی مدرسے والے پر، کسی مولوی پر نہیں، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس مدرسہ نہیں، سرمایہ نہیں، دولت نہیں ہے، لیکن خدا نے ایک دل دیا ہے، اس دل کی بنا پر میں نے 10-12 سال پہلے قرآن کی بہت خوبصورت خط میں کتابت کرایا اور بالآخر اس کو چھاپا۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہاں مسجد کے اندر بھی تقسیم ہو چکا ہے اور اس مدرسے بار بھی دیگر مدارس والوں کو دیا ہے۔ ایک دمڑی لینا یا اس کے لیے سوچنا بھی میں اپنی حرام سمجھتا ہوں۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ عرض کر رہا تھا، میں نے اہلیہ سے کہا کہ یہ جو میں نے قرآن کریم چھاپا ہے اسی میں تلاوت کریں۔ خیر وہ کرتی رہیں، لیکن بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا قرآن کریم دے جس کے ساتھ ترجمہ بھی، کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھوں۔ الحمدللہ یہی ان کا عمل ہے۔ آپ سے درخواست ہے، درخواست ہی کر سکتا ہوں، حکم تو نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی کسی معتبر عالم کا۔ خود اگر آپ جانتے ہیں تو ظاہر قسمت، نہیں تو کم از کم اس ناکارہ سے پوچھ لیں کہ میں رہنمائی کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اللہ کی رحمت کے دامن میں رہیں گے انشاءاللہ۔ خیر بات کر رہا تھا تلاوت کی۔ تلاوت کے دوران آپ نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا، پڑھیں گے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، انا دعوت جدی ابراہیم، میں ابراہیم میرا دادا جو تھا اس کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور تعمیر جب مکمل ہو گئی تو دونوں باپ بیٹے دعا مانگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے داتا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ پھر آگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اسی قوم کے اندر ایک رسول بھی بھیج دے۔ وہ رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظم۔ خیر، تو ابراہیم خلیل اللہ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جو بڑا پکا مشرک تھا۔ میں قرآن حکیم کی وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، مجھے اللہ اکبر۔ سولہواں پارہ ہے سورہ مریم۔ اس کی آیت نمبر 42 سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اس سے پہلے واذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے نبی کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کریں، انہو کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے نبی تھے، صدیق۔ اذ قال لأبیہ یا ابت، جب انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا ابا جان، لم تعبدو، کیوں پوچھتے ہو، ما ان کو، لا یسمعو، آپ اگر کوئی آواز سنانا چاہیں تو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، آپ اپنے آپ کو دکھانا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، مجھے علم ملا ہے، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے، ما لم یأتک، جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں، فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلیں، میری بات کو مانیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اگر اولاد کو دین کی صحیح سمجھ ہو تو اپنے ماں باپ کو ادب کے ساتھ یہ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جو راستہ میرا اس پر چلے، یہ بے ادبی نہیں۔ یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ شیطان کی پرستش ہے، شیطان کی پوجا نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یہ تقریر ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ مریم میں نقل ہوئی۔ یا ابت، ابا جانی، اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ اس شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہے۔ باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھے میرے خداؤں سے آپ دور کرنا چاہتے ہیں، لئن لم تنتہ، خبردار باز نہ آیا، لارجمنک، میں پتھر ماروں گا آپ کو، وہجرنی ملیا، نکل جا یہاں سے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی خوبصورت تقریر اور ان کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ بیان
اور اس آگے سے جواب دیکھیں. جب مشرک ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں آتی. تو ابراہیم خلیل اللہ نے یہ سن کر قال سلام علیک، میں آپ کے لیے بہتری کی دعا کرتا ہوں. سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیّا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگتا رہوں گا بلا شبہ اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے. باپ کی تلخی، بدتمیزی، گستاخی اور پیغمبر کی خوبصورت بیان. وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ لوگوں کو جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں چھوڑ رہا ہوں، کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اپنے رب کو پکارا کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا. یہ لمبی چوڑی تقریر قرآن کریم بن، یہ جب آپ تلاوت کریں گے، تلاوت کے لیے میں نے جو ترغیب دی اسی میں مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو یہ سنا دوں کہ تلاوت کے دوران آپ کو یہ سب کچھ، یہ آیتیں بھی پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر سمجھ میں آئے گا خدا کے نبی کیا کرتے رہے. مضمون لمبا ہے. خدا کے پیغمبر اسی مشن کے لیے گئے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے دین کی اللہ کی رضا کے لیے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر، جس طرح عنقریب کچھ عرصے کے بعد آپ قربانیاں کریں گے، اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہیں. ذرا آپ سارے حالات پر نظر ڈالیں. نبی کی قربانیاں کیا ہیں؟ باپ نے کہا نکل جا، نکل گئے، لیکن دین کی دعوت دے کر نکل گئے. یہ بھی آپ کے علم میں ہے، علماء سے سنا ہوگا، یہاں بھی شاید میں نے بیان کر دیا کہ وہ وقت بھی آیا تھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹا سا اور ان کی والدہ، ان کو لے کر ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے پیدل چل کر، کوئی گاڑی نہیں، کوئی جہاز نہیں، پیدل چل چل کر ملک شام سے مکہ معظمہ پہنچے. اس جگہ جہاں آج آپ لوگ جا کر بیت اللہ کی طواف کی سعادت اختیار کرتے ہیں، اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھی، یہ عمارت نہیں تھی. یہ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں کہ بیت اللہ کئی دفعہ شکست و ریخت سے دوچار ہوا، کئی بار. جبھی جو میں نے اشارے دیا تھا کہ باپ بیٹوں نے تعمیر کی بیت اللہ کی، اس وقت بیت اللہ کی تعمیر نہیں تھی، بلڈنگ نہیں تھی. یہاں چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر، ان کی والدہ اماں ہاجرہ عام نام مشہور ہے لیکن اصل نام ہاجر ہے، خیر آپ جس طرح چاہیں بول سکتے ہیں. ان کو وہاں چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ واپس پلٹے، کوئی بات نہیں کی. تھوڑی دور جب جا رہے تھے پلٹ کر نہیں دیکھا. اماں ہاجرہ نے آواز دی، آقا ہمیں چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے. پیغمبروں کا حال دیکھے، یہ اللہ کا حکم تھا. چونکہ نبی کی بیوی تھی تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تو نبی کی زوجیت میں نہیں دیتے. جو ان کے اندر اہلیت تھی، صلاحیت تھی، اللہ کے علم میں تھا. اللہ ان کے دل میں بات ڈالی تو فرمانے لگی، آقا ایسا کرنے، یعنی ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس جانے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ ابراہیم اللہ نے سر ہلایا، بس منہ سے نہیں بولے، سر ہلایا، واپس ملک شام چلے گئے. اب سوچیں کہ خدا کے پیغمبر کیسی قربانی دے رہے ہیں. نومولود بچہ ہے اور اس کی ماں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، پانی نہیں.
اللہ اکبر، یا اللہ تیری شان پر قربان جائیں، ان نبیوں کی سے تو نے قربانیاں لی ہیں اور قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اماں حوا اس موجود بچے کے لیے کھانا کہاں سے لائے؟ کہ اماں حاجرہ کھانا کہاں سے لائے؟ کوئی آبادی نہیں ہے کہ کسی مکان سے چلو تعاون لے لیا جائے۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں۔ کوشش فرما رہی ہیں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر، اس وقت یہ تعمیری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، آگے دیکھتے کہیں سے کچھ مل جائے بچے کے لیے، پھر واپس آتی ہیں، ادھر دوڑتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں کہ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور بھوک اور پیاس سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جو زمین پر لٹائے ہوئے ہیں، ماں نے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، صاحب اولاد جانتے ہیں کہ بچے جب بعض اوقات ان کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتا ہے، روتے ہیں، پھر ایڑیاں بھی رگڑتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ واپس آتی ہیں اماں ہاجرہ، دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قدموں ایڑیوں سے کچھ پانی کی بوندیں نکل رہی ہیں زمین سے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پانی زیادہ ہو گیا تو انہوں نے آگے سے اس کو بند باندھ دیا کہ یہ پانی مجھے بھی ضرورت ہوگا، بچے کو ضرورت ہوگی، اگر میں چھوڑ دیا تو سارا ضائع چلے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اماں ہاجرہ پر خدا اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اگر وہ بند نہ باندھتی یہ ساری دنیا کو سیراب کرتا۔ کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، اتنا کوئی پرانا پانی دنیا میں پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ زمزم، اللہ اکبر۔ اس پر کئی تجربے دنیا نے کیے ہیں، لیکن زمزم جیسا پانی کوئی بھی نہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم ہر اس مقصد کے لیے کام آتا ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے۔ بھوک مٹانے کے لیے پیے تو بھوک مٹ جائے گی، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے پیے تو ہضم ہو جائے گا، کسی بیماری اور تکلیف والا اس کو پیے تو اللہ اس بیماری تکلیف میں شفا دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ خیر، اماں ہاجرہ اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل چھوٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی درخت نہیں، کسی سائے میں بیٹھے، کوئی گھر نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی چیز وہاں سے لیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات ہے اور یہ دو ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت باری تفصیلات بھی ہیں لیکن نہیں جاؤں گا میں ادھر۔ ابراہیم خلیل اللہ کبھی کبھار مہینے میں ایک بار، 2 مہینوں کے بعد آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عورت بھی دیکھیں، اماں ہاجرہ کیسی عورت ہے، کوئی گلہ نہیں ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جانتی تھی یہ خدا کے پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر میرے اللہ نے پھر انہی کے فرزند کو جب بڑے ہوئے تو ذبیح اللہ بنایا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، اللہ کے نام پر اس کی رضا کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرزند کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی معصوم بچے کی اس پتلی سی کھال کو۔ یہ زور سے دباتے ہیں کہ خدا کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی۔ بالآخر انہوں نے غصے میں کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری کو خدا نے زبان دی، میں آپ کی مانوں یا خدا کی مانوں؟ خدا کہتے ہیں مت کاٹ اور آپ کہتے ہیں کاٹ، اور کھال کہتی ہے کہ مجھے حکم ملا کہ مت کٹ۔ یا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی بچہ بالآخر اللہ کے نام پر تھوڑی دیر کے بعد، جو ذکر کر رہا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل
ان سے چھوٹ کر ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جنت سے آئے ہوئے جانور جو ہے وہ ذبح ہو گیا، لیکن یہ ذبیح اللہ بن گئے ہیں، قیامت تک ان کو ذبیح اللہ کہا جائے گا۔ پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر میں کام کرتے ہیں۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اصل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور یہ سب کچھ آئے گا، اور خود بھی سمجھیں گے اور اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے۔ خدا توفیق دے آپ کو، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جس کو میں نے ذکر کیا، جس مضمون کو میں نے آج شروع کیا ہے اور اس سے پہلے بھی بارہا آپ حضرات سن چکے ہیں۔ یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے، یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے، اسی کے لیے اللہ نے آسمان و زمین بنایا، اسی کے لیے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اسی کے لیے انبیاء نے دنیا میں ماریں کھائی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ماریں کھائی ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں زنیرہ، لوگ زنیرہ کہتے ہیں، زنیرہ نہیں زنیرہ، ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ مشرک نے کہا کہ دیکھیں اب بھی محمد کا کلمہ پڑھتی ہو؟ ایمان تھا نا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا چلو محمد سے کہو کہ اب تمہاری آنکھوں کی بینائی ٹھیک کرے۔ انہوں نے فرمایا میرا رب میری بینائی کو ٹھیک کرے گا۔ صبح ہوئی تو ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی تھی۔ کس بات کا میں ذکر کروں، ایک لمبی تفصیل ہے۔ یہ سب اسی اساسی دینی مسئلے کے لیے ماریں کھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عمل دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو قربانیاں دی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ دوستوں بزرگوں، نئے آنے والوں سے بھی گزارش کروں گا، پرانے تو الحمدللہ جانتے ہیں، دین کا یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ نمازیں اگر کسی سے چھوٹ گئی ہیں، گناہگار ضرور ہے لیکن بالآخر اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ روزے چھوٹ گئے ہیں، گناہ ہے، بالآخر اللہ معاف کر دیں گے، لیکن عقیدہ توحید میں گرابی ہے تو پھر کسی کو پہاڑوں جیسے اس کی نمازوں اعمال ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہوں، صدقہ و خیرات ہوں، قربانیاں ہوں، پہاڑوں جیسے اعمال بھی ہوں، اگر عقیدہ خراب ہے خدا کی قسم ذرہ برابر بھی اللہ اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں ذمہ دار ہوں خدا کے سامنے اس بات کو سنانے کے لیے۔ پہاڑوں جیسے اعمال بھی انسان کے نیکیوں کے ہوں، لیکن عقیدہ خراب ہے خدا کی قسم اس کی نیکیاں قبول نہیں۔ لیکن عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے دیگر نیکیاں جو ہیں اعمال میں کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بالآخر اللہ پاک عقیدے کی صحت کی برکت سے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کسی بھی صاحب علم سے، صاحب علم ہو جاہل نہ، اس سے پوچھ لیں گے تو یہی بات بتائے گا۔ اعمال اور عقیدہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اعمال کی کمیاں نظر انداز کی جائیں گی، عقیدے کی خرابی نظر انداز نہیں کی جائے گی۔ پیغمبروں کے باپ جیسے ابھی آزر کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا آپ نے سنا، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، ابراہیم خلیل اللہ بارگاہ الہی میں التجا کر یا اللہ کل قیامت دن میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو میرے یہ کہا جائے کہ یہ ابراہیم کے والد ہیں، مجھے بڑی شرمندگی رسوائی ہوگی۔ اللہ کی شان پر قربان جائیں، فرمایا میرے پیغمبر ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ مطمئن رہیں۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ محشر کے میدان میں
جب بھی اس کو سزا ملے جائے اذا هو بزیخ متلطخ، جس طرح کوئی بجو ہوتا ہے، بجو، اور وہ کیچڑ اور گندگی سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، آج اور اس انداز سے لتھڑا ہوا ہوگا، اس کو خدا کے فرشتے دو ہاتھوں سے پکڑ کر، دو ٹانگوں سے پکڑ جہنم میں پھینک دیں گے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بات سن لیجئے کہ خدا کا پیغمبر ہے اور پیغمبر کا باپ ہے، لیکن شرک میں مبتلا ہے، خدا بند قدوس نبی کا باپ ہونے کا لحاظ کر کے ان کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جس کے نام پر قرآن کریم میں سورت بھی ہے، بڑا حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ لہب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر شعلوں کو، اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، لیکن مشرک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کوششیں نہیں کی، لیکن وہ نہیں باز آیا۔ یہی بد نصیب پہلا سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر رسول اللہ نے اللہ کا پیغام سنایا تھا، تمام قریش مکہ مشرکین کھڑے تھے، ابو جہل، لیکن یہ اپنا سگا خون، اس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ اکبر! اچانک اس کو ایک ایسی جسمانی بیماری لگ گئی، سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے، آہستہ سے بدبودار ہونے لگے، اس قدر بدبودار ہوئے کہ گھر والوں نے اس کو رکھنا اس کو دشواری بن گئی۔ بدوؤں کو بلا کر ایک گڑھے میں لے جا کر پھینکا، اور اوپر سے پتھر پھینکے گئے، اور اس طریقے سے پتھر پھینک اس کی لاش کو چبا دیا گیا۔ یاد رکھیں، ایمان اور عقیدہ یہ مقدم ہے، نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آتی۔ اگر کام آتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تو تھا نا، ابراہیم خلیل اللہ کا والد تو تھا نہیں۔ عقیدہ اور ایمان بنیاد ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور چچا، وہ بدتمیزی اور گستاخی میں ابو لہب جیسا نہیں تھا مشرک، ایمان نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش فرماتے رہے، ایمان نہیں لایا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل قریب اور مرگ ہونے کی حالت کے اندر اس کے گھر گئے، وہاں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، اور ابو طالب کا ایک بھانجا بھی، جو بھانجا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا جان، اب بھی ٹائم ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، کلمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ میں خدا کے سامنے آپ کے لیے حجت بن جاؤں گا۔ لیکن ابو طالب نے نہیں مانا۔ ادھر ابو جہل اور اینڈ کمپنی کوشش کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش تھی، رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اور آخر میں اس نے کہا، علی ملت عبد المطلب، میں محمد کے کلمے پر، ان کے دین پر نہیں جا رہا، عبد المطلب اپنے باپ دادا جو اس کے مذہب پر جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بڑے افسردہ ہوئے، واپس تشریف لے آئے، بیٹھے تھے، کتنے دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جو ابو طالب کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، بعد میں داماد ہی بنے۔ وہ آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان عمک الشیخ الزال لقد مات۔ یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں، حدیث کی جو سیاست کتاب ابو داؤد شریف اس کے الفاظ ہیں، ان عمک الشیخ الزال لقد مات، آپ کا چچا جو بوڑھا تھا اور گمراہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے علم میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم؟ حضور نے فرمایا، اذهب فبارے، جاؤ اس کو مٹی کے حوالے کراؤ۔ یہاں ایک چیز آپ توجہ فرمائیں، ابو طالب فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین تو فرمائی، لیکن کلمہ اس نے نہیں پڑھا، مر گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی؟ سارے ساتھی جو توجہ کے ساتھ میری بات کو سن کر، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی؟ یا حضرت علی ان کے بیٹے تھے، ان کو کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی جنازہ پڑھاؤ؟ نہیں ہوا۔ اس لیے جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے؟ جس کا کلمہ پڑھنا معتبر ہو۔ ابو طالب نے کلمہ
نہیں پڑھا تھا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر جہالت کا اس قدر دورہ ہے کہ میں اپنی شعوری زندگی میں بچپن میں یہاں میں 50 سال گزر گئے، اتنا کچھ نہیں دیکھ جو اب اس سال میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے جبہ و دستار والے خدا کی لعنت ہونے پر کہ احادیث طیبہ کے خلاف مطلب کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ بدعتی مولوی قبر پرست ٹائپ کی جو ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں میرے لیے بھی اپنے لیے، خدا ہمیں دین پر حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ اگر اس کا ایمان معتبر ہوتا، اس نے ایمان لایا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے، یقیناً پڑھاتے۔ اگر اس کا ایمان ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ ان کے فرزند ہیں، وہ نماز جنازہ نہ پڑھاتے۔ نہیں پڑھانا دلیل اس بات کی کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، نہ اس کا جو کچھ بول رہا تھا اس اعتبار کوئی بھی نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے۔ تو سارا دار و مدار کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کسی کے رشتہ دار نہیں، نہ کوئی اللہ کا رشتہ دار ہے۔ اللہ خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں۔ اس نے اپنی کتاب مقدس کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا کہ زمین و آسمان میں نے اسی عقیدے کے لیے بنایا ہے، سارا جہان اسی کے لیے بنایا ہے، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام اسی کے لیے بھیجے۔ وہ میں آیت میں سنا دیتا ہوں، آپ وہ آیت سن لیں تو انشاءاللہ میری بات۔ اللہ اکبر۔ یہ 28واں پارہ ہے اور سورت ہے سورہ طلاق۔ اس کی آخری آیت ہے۔ گھر میں جا کر آرام اطمینان کے ساتھ جس ترجمے پر بھی آپ کا اعتماد ہو وہ پر پڑھ لیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اتنی ہی زمینیں بھی، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ آسمان و زمین میں فیصلے بھی اللہ ہی کے چلتے ہیں۔ لِتَعْلَمُوا، یہ اس پر توجہ فرمائیں، اللہ فرما رہے ہیں اے دنیا والو تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان جاؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں گھیر رکھا ہے۔ یہ 2 باتیں بتائیں، علم اور قدرت، یہ عقیدہ توحید کی بنیادیں ہیں۔ علم اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یہ بات اس آیت کے ضمن سمجھائے گی کہ ہم نے آسمان و زمین بنایا، اس کے اندر سارے فیصلے چلائے۔ لِتَعْلَمُوا، اے دنیا والا تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ توحید کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، خدا کی قسم ساری برائیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے، لیکن عقیدے میں خرابی ہوئی تو پہاڑوں جیسے نیکیاں بھی خدا نظر انداز کر دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ مسجد سینکڑوں بار اس آواز کو سن چکی ہے، مسجد سے باہر بھی آواز گئی اور آپ حضرات بھی سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب تک ہم زندہ ہیں کب نہیں، لیکن بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں اور خدا سے توفیق بھی مانگیں گے اللہ ہمیں ہمارے عقیدے ٹھیک کر دے۔ جن عقیدوں کی صحت کے لیے خدا کے نبی دنیا میں تشریف لائے، جن کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت فرمائی، قربانیاں دیں، وطن سے بے وطن ہوئے، مکہ چھوڑا، مدینہ طیبہ گئے، جس کے لیے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے،
جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صالح حضرت عبداللہ بن جاش کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، یہ سب قربانیاں پیغمبر نے دی ہیں اسی مسئلے کی خاطر۔ دعا کریں کہ میرا رب مجھے اور آپ کو اس پر استقامت نصیب فرمائے اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری نسلوں کو خدا ہدایت پر رکھے۔ ہمارے اندر جتنی خامیاں ہیں اور کمیاں ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ درست فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ اگر میرے رب ہمارے اعمال کو قبول فرما لیں گے، ہمارے عقیدے کو فرما لیں گے، تو پھر ہمارے کوئی خامی اور کمی کسی قسم کے خطرے کی بات نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔